کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ روزمرہ کی باتوں میں ہم جو اتنی آسانی سے لفظ کہہ دیتے ہیں ان کا اصل وزن کتنا ہوتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی اہم حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو ظاہر میں تو ایک چھوٹا سا متن لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانی اور معاشرتی نتائج چھپے ہیں نا، وہ سچ میں ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر بولے گئے لفظ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے سیدھا اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیاری باتیں اور اچھی معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ نیچے کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی پیاری کامنٹس ہمیں اور محنت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اسلام میں ایک دل کو سکون دینے والی اور سیکھ سے بھری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہماری چینل اہل ایمان آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اب پیار اور دعاؤں کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس تصویر کو اپنے ذہن میں لائیں، کیونکہ جو منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ایک ایسا گروہ ہے جو خود کو انتہائی بے دردی سے نقصان پہنچا رہا ہے، اور پتہ ہے کیسے؟ ان کے ناخن تانبے کے یعنی کاپر کے بنائے گئے ہیں، اور انہی دھاردار سخت ناخنوں سے وہ لگاتار مسلسل اپنے ہی سینوں اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام تکلیف نہیں ہے، یہ ایک ایسی شدید اذیت ہے جو صاف بتاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ کسی چھوٹی موٹی غلطی کی سزا نہیں بھگت رہے۔ خود کو اس طرح زخمی کرنا پڑھنے اور سننے والے کے دل میں سچ میں ایک خوف پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی زمین پر دیکھا گیا عام حالات کا منظر نہیں تھا، بلکہ یہ شب معراج کی اس عظیم اور مقدس رات کا واقعہ ہے جب آسمانوں کا سفر طے کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف تجلیات اور نور کا وہ بلند ترین سفر، اور دوسری طرف اچانک ایسی خوفناک سزا کا سامنے آنا۔ ایسے مبارک سفر میں اس مخصوص منظر کا دکھایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغام انسانیت کے لیے کتنا زیادہ اہم اور سبق آموز ہے۔ اس سفر میں صرف عظیم راز نہیں کھلے بلکہ اعمال کی وہ سنگین حقیقتیں بھی دکھائی گئیں جنہیں ہم یہاں زمین پر بہت آرام سے بھلا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب خود کو اس بے رحمی سے نوچنے کا ایسا دردناک منظر سامنے ہو تو ذہن میں فوراً ایک ہی سوال آتا ہے نا؟ اور یہی اہم سوال وہاں رہنمائی کرنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوال صرف کسی عام تجسس کے تحت نہیں پوچھا گیا تھا، بلکہ اس کا مقصد آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا تھا۔ آخر وہ کون سا ایسا سنگین جرم ہے جو اتنی دردناک، اتنی بھیانک سزا کا سبب بن گیا؟ یہ جو فکر ہے نا اس سوال کے پیچھے، یہ آگے آنے والے جواب کی اہمیت کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا جواب بالکل واضح اور سچ پوچھئے تو ہوش اڑا دینے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں غیبت یعنی بیک بائٹنگ کا شکار تھے، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، انہیں بدنام کرتے تھے۔ سوچئے ذرا، یہ کوئی قتل یا ڈاکہ جیسا جسمانی جرم نہیں تھا جس کی یہ سزا مل رہی ہے، بلکہ یہ ان لفظوں کے کھیل کا انجام ہے جہاں ہم پیٹھ پیچھے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی عزت کو داغدار کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر محفلوں میں اسے صرف وقت گزاری یا گپ شپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں اس عمل کی حقیقی ڈراؤنی شکل بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ معاشرے میں کسی کی عزت اچھالنا اصل میں کتنا بڑا اور سنگین جرم ہے، یہ جواب بالکل صفائی سے بیان کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر تھوڑا اور غور کریں نا تو یہاں ایک بہت گہرا اور خودکار انصاف نظر آتا ہے۔ دیکھیے، تانبے کے ناخنوں سے چہروں اور سینوں کو نوچنے کا جو یہ جسمانی عمل ہے، یہ دراصل اس چھپی ہوئی معاشرتی تباہی کی بالکل پرفیکٹ آئینہ داری کرتا ہے جو کسی دوسرے انسان کی عزت نوچنے سے ہوتی ہے۔ چہرہ انسان کی پہچان ہوتا ہے اور سینہ اس کے سکون کا مرکز۔ جس طرح غیبت اور چغلی سے معاشرے میں کسی کی پہچان بگڑتی ہے اور اس کا دل اندر ہی اندر چھلنی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان لوگوں کو آخرت میں اپنے ہی چہروں اور سینوں کو بگڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یعنی جیسا انہوں نے دنیا میں لوگوں کے وقار کو تباہ کیا، آج ان کے اپنے جسم بالکل اسی تباہی کا، اسی اذیت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے
کہ یہ سخت تنبیہ اور یہ جو واضح پیغام ہے یہ کوئی من گھڑت کہانی، کوئی پرانی لوک داستان یا بس لوگوں کو ڈرانے والا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہبی متن میں مکمل طور پر مستند ہے اور تاریخ میں محفوظ ہے۔ اسے ابو داؤد کی مشہور اور معتبر حدیث کی کتاب میں باقاعدہ حدیث نمبر 4878 کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسپیسیفک ریفرنس اور اس نمبر کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ پیغام کتنا حقیقت پر مبنی اور ٹھوس ہے۔ یہ واقعی کوئی ایسی بات نہیں جسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جائے، بلکہ یہ ایک دستاویزی حقیقت ہے جو ہم سب کو سچ میں ایک لمحہ فکریہ فراہم کرتی ہے۔ اس سزا کی سنگینی اس حوالے کے ساتھ پوری طرح 100% واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی گہرے غور و فکر کی دعوت آتی ہے۔ ابو داؤد 4878 میں درج اس خوفناک سزا کو سمجھنے کے بعد کیا ہمیں غیبت اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی اس چھپی ہوئی قیمت کا پوری طرح اندازہ نہیں ہو جاتا؟ ایک ایسا عمل جسے عام طور پر محفلوں کی رونق سمجھ لیا جاتا ہے، جب اس کا ایسا حقیقی اور روحانی انجام سامنے آئے تو پھر رک کر غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جب اس انجام کی شدت اس طرح واضح ہو چکی ہے تو کیا ہمارا روزمرہ کی محفلوں اور گفتگو کو دیکھنے کا نظریہ بالکل تبدیل نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ الفاظ صرف ہوا میں غائب نہیں ہو جاتے، ان کا اثر اور ان کا بوجھ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور شاید یہی وہ سبق ہے جو آج کے اس جائزے کے بعد ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، امید ہے آج کی یہ گفتگو اور یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آیا تو اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیے اور چینل سے جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ایک نئی روشنی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔